السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تربیت اولاد کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی والدین ہمیں ایسے نہیں نظر آئیں گے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان نہ ہو، اور اگر ہم سوچیں یا والدین کی پریشانیوں کو دیکھیں تو تقریباً 3 کیٹیگریز بن جاتی ہیں۔ ایک تو ہر پیرنٹ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل میں کیا بنے گا، یعنی آگے جا کر یہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے، ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، تعلیم میں کیسے ہوں گے اور دین میں کیسے ہوں گے۔ دوسرا، ہمیں ہمیشہ سے اپنے بچوں کی سیفٹی کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک میرا بچہ ہمیشہ سیف ہو، محفوظ ہو، آنے جانے میں، کام میں، لوگوں سے ڈیل کرنے میں، اور ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی صحت کی بھی ہمیشہ سے فکر ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مراحل ہیں زندگی کے، ہر مرحلے کی سٹرگل فرق ہے۔ یعنی جس کا چھوٹا بچہ ہے اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی مشکلات ہیں بچے کو پالنے میں، اور جس کا بڑا بچہ ہے وہ دوسری کو دیکھ کے سوچ رہی ہے تمہیں کیا پتہ، ابھی تم اس سٹیج پہ آؤ گی تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہاں کے کتنے مسائل ہیں اور کتنی چیزوں کو حل کرنا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر عمر پر ہمیں اتنے ہی محتاط رویے سے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ہم کسی بھی مرحلے پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی ایم ڈن۔ جیسے کئی خواتین بار بار پوچھتی ہیں یہ کب یہ کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سی چیزیں آپ کو بار بار بتانی پڑیں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ ایک چیز کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد ایک اور چیز آ جائے گی، پھر آپ اس چیز کے لیے پریشان ہوں گے کہ اچھا وہ کیسے کروانا ہے، اس چیز کو میں نے کیسے دیکھنا ہے۔ تو ہر مرحلے پہ ایک نہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے آگے پہاڑ کی طرح کھڑی ہوتی ہے جب ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کا یہ مزاج ہے کہ آپ جلدی تھک جاتے ہیں بچے کو پالتے ہوئے، تو پھر آپ بچے کی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا مزاج یہ ہے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر مرحلے پہ ایک مختلف کام کرنے والا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کے لیے بہت سی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ سٹرگل تو ہوگی، کوشش تو ہوگی، لیکن کچھ کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ اگر کسی بک سٹور پہ جائیں تو آپ کو پیرنٹنگ پہ، تربیت اولاد پہ اتنا مواد ملے گا۔ آپ گوگل کریں، آپ انٹرنیٹ کھولیں، اتنے آرٹیکلز ہیں، اور جس مرضی ٹاپک کے بارے میں آپ کے ذہن میں خیال آئے گا آپ وہ لکھنا شروع کریں اور وہ ٹاپک نہیں ختم ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں ایمان کیسے پیدا کریں، اس لیے کہ کئی دفعہ ہماری پریشانی بچپن میں یہ ہوتی ہے یہ کھانا کھا لے، اس کو صفائی آ جائے، اس کو دانت برش کرنے آ جائیں، اس کو ہوم ورک کرنا آ جائے، اس کو پڑھائی کرنی آ جائے، اس کے گریڈز اتنے آ جائیں، اور کچھ سالوں کے بعد جب ہمارا بچہ جوان ہو کے ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک شوق لگتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا اس طرح جس طرح پڑھنی چاہیے، یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی اپنی پریکٹیکل لائف شروع ہو گئی ہے، اور اب اس کے اپنے بچے ہیں، یہ ان کو اس طرح نہیں پال رہا، نہ ان کو قرآن اس طرح پڑھا رہا ہے، نہ اس کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن رہا ہے، کہاں پر مجھ سے کیا کمی رہ گئی۔ تو آج ہم بات کریں گے ان سب سطحی چیزوں سے اٹھ کے۔ وہ سب چیزیں ضروری ہیں، برش کروانا، پڑھانا، سلانا، نہلانا، کھانا کھلانا، لیکن یہ سب ایسی ضروریات ہیں جن کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے، جن کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن ایک چیز جس کے بغیر نہ زندگی گزر سکتی ہے نہ آخرت گزر سکتی ہے، وہ ہے ایمان۔
کہ ہم نے اپنے بچوں کی جب تربیت کے بارے میں سوچا تو ہم ایمان کے بارے میں سوچیں. جیسے کہ سورۃ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مین فوکس اگر آپ کا یہ ہوگا تو باقی منزلیں آپ کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی. تو آج میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بچوں کی ایسی تربیت کیسے ہوگی کہ ان کے اندر ایمان بہت پختہ ہو. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بچے کے شعور اور سمجھ کو بہت زیادہ فوکس پہ لانا ہوگا، بیدار کرنا ہوگا. اپنے بچوں کو بہت سی بیسکس عقائد جو ہیں وہ بہت بچپن سے درست کرنے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ بچوں کو جو ارکان ہیں اسلام کے ان کا عادی بنانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ایک مرحلہ وہ آ جائے کہ ہمارا بچہ جو شریعت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر سکے. عقائد کیا ہیں؟ کیا عقیدہ ہونا چاہیے بچے کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. اور یہ کیوں ضروری ہوتا جا رہا ہے؟ یہ پہلے بھی ضروری تھا. ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں یہی سب چیزیں سکھائی تھیں. ہم اس فرشتے سے اتنا ڈرتے تھے کہ وہ لکھ رہا ہے. اب ہمارے بچوں کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ. کسی کو نہیں پتا چلے گا میں کہیں اپنے کمرے میں چھپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے فون پہ کچھ بھی کر رہا ہوں. نو بڈی ول نو. کسی کو نہیں سمجھ آئے گی. میں آرام سے لوگوں کو ڈاج دے سکتا ہوں. ان کو لگتا ہے کہ وہ فرشتہ بھی شاید اس وقت وہاں موجود نہیں ہوتا. یا ہاؤ از دس پاسبل، مجھے تو کوئی چیز یہاں فیل نہیں ہو رہی. لکھ رہا ہے تو کیسے لکھ رہا ہے؟ ایسی ایسی کمپلیکیٹڈ تھیوریاں بچے سوچتے ہیں جو ان کو الحاد کی طرف لے کے جاتی ہیں، کہ بے دینی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان کو یہ سکھاتی ہیں دیز تھنگز آر ناٹ میکنگ سینس، سائنس از میکنگ سینس. جو سائنس میں بات آ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن یہ جو مجھے باتیں بتا رہے ہیں عقل میں میری بات نہیں آ رہی. اگر جنت ہے اور اتنی بڑی ہے تو کہاں ہے؟ کس گیلیکسی پہ ہے؟ اور ہمارے بچے ہم سے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم بور نہیں ہو جائیں گے وہاں جا کے؟ اور وہ ہمیں کہتے ہیں خیر ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، چلے ہی جائیں گے. ایسی کون سی بات ہے؟ جب مریں گے تو دیکھیں گے. تو جب عقائد کا بگاڑ ہوتا ہے تو بچے ایسے سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اسپیشلی جب کالجز میں جائیں گے تو آپ سے ایسی باتیں کریں گے. ارکان اسلام کے اوپر بچوں کے کام کرنا ہے آپ نے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہوگا. پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے عقائد پہ کام کرنا. تو نماز ہم نے کب سے شروع کروانی ہے؟ کیونکہ نماز ایک رکن ہے نا اسلام کا. کس عمر سے ہمیں کہا گیا نماز شروع کروائیں؟ 7 سال سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے عقائد پہ کب کام ہوگا؟ اس سے پہلے عقائد پہ کام شروع کریں گے آپ. جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ نے عقیدہ پڑھانا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے اماں کو بھی عقیدہ پتا ہو کہ عقیدہ صحیح ہوتا کیا ہے، درست عقیدہ کیا ہے، اس کو پڑھا جائے. اب آپ نے بچوں کو عقیدہ پڑھایا تو دوسری چیز آپ کی آ جائے گی. اب بچہ 7 سال کا ہو گیا، اب آپ اس کو ارکان اسلام کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں گے. آپ نے اس کی عادت بنانی ہے. اور آپ کو پتہ ہے عادت بنانے کے لیے بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو مار پیٹ کریں، اس کو بات بات پہ کفر کا فتویٰ دیں، اس کو باتیں سنائیں. کچھ لوگ کھانا نہیں دیں گے، کچھ لوگ ہر غلط صحیح بات بچے کی ماننی شروع کر دیں گے. بس بیٹا تم یہ کام کر لو، اس کے لیے میں تمہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کو عادت نہیں پڑے گی. کسی بھی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے جو ایک صبر چاہیے ہوتا ہے، ایک تحمل چاہیے ہوتا ہے، ایک صحیح موقع کی مناسبت سے بات کہنی ہوتی ہے، آپ کو اپنے اندر وہ لانی پڑے گی چیز. جب بالغ ہو جائے تو وہ روزہ رکھے. زکوٰۃ اس کو یہ کانسیپٹ شروع سے دیا جائے کہ پہلے وہ اپنی پاکٹ منی میں سے صدقہ دے، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ ہم کب کب زکوٰۃ دیتے ہیں، کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، تاکہ اس کو یہ اویئرنیس ہو کہ جب میں بالغ ہو جاؤں گا اور میں کماؤں گا اور میرے پاس پیسہ ہوگا تو اس میں سے میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے. وہ اس کو لائٹلی نہ لے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بچپن سے یہ شوق دلانا کہ حج بھی کرنا ہے.
یعنی اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ صرف بیچارے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، سارے ان کی چیک لسٹ دنیا کی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے حج پہ جانا ہے. تو ابھی میرے یہ سوچنے کا کام نہیں ہے. مختلف کالجز میں جب میں اسٹوڈنٹس سے بات کرتی ہوں تو میں نے 2 چیزیں بہت آبزرو کی ہیں ٹین ایج اسٹوڈنٹس میں. اگر حج کی بات کرو تو وہ آپ کو بڑی اسٹرینج سی لک دیتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، یہاں پہ میری اماں ابا بیٹھے ہیں ان کو بتائیں. یا اچھا ٹھیک ہے میں گھر میں اپنے اماں ابا کو بتا دوں گا کہ آپ نے حج بھی کرنا ہے. یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ابھی تو میرا کیریئر ہے، پھر میری ایک لائف ہے، میں نے انجوائے کرنی ہے، اور اس کے بعد میں نے سوچنا ہے کہیں جا کے. تو ابھی تو نہیں، ناٹ فار another 15 years. اور دوسری چیز، جب میں ان کو کہتی ہوں کہ اپنی نسلوں کا سوچیں تو تب بھی وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں نے کیسی اسٹرینج بات کہہ دی. ایکسکیوز می، نسلیں؟ ابھی تو میں نے شادی نہیں کرنی، اور اگر شادی کا میں نے سوچ بھی لیا ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم نے کچھ عرصے تک بچہ نہیں پیدا کرنا، اس لیے کہ پہلے ہم خود سیٹل ہوں. بزرگ ہوتے تھے ہمارے گھروں میں، وہ ہمیں نسلوں کی دعائیں دیتے تھے، اللہ تمہاری نسلوں میں دین ایمان رکھے. وہ کیا کہتے تھے؟ دودھو نہاؤ پوتو پلو. لیکن اب یہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ لانگ ٹرم پلان کیا چیز ہے، اور وہ پلان خاص طور پہ جو ہمیں دین کے فوکس کی طرف لے کے جاتا ہے. بچوں کو صرف لگتا ہے یہ پڑھائی ہے، اگر میں نے پورے نمبر لے لیے نا تو میں نے اپنی اماں ابا کا ڈریم پورا کر دیا، اینڈ آئی ایم ڈن. بس یہ میری زندگی کا سب سے ایک اہم جو کام تھا وہ ہو گیا. اب جب آپ نے عقائد ٹھیک کروائے، اب آپ نے اس کے بعد وہ آپ کے پاس 7 سال سے لے کے 10 سال تک کا ٹائم ہے جس میں آپ نے ارکان کے بارے میں جہاں جہاں عادت ڈالنی تھی صحیح عادت ڈالی، اور جہاں پر اب اس کو بتانا تھا کہ کس عمر پہ یہ تمہیں ضرور سوچنا ہے اپنے لیے، اس کو پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، ترجیحی بنیاد پہ اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. بچوں نے وہ بھی کام کرنا شروع کر دیا. تو اب اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ اب بچہ جب ذرا بڑا ہو جاتا ہے، ٹین ایج میں آ جاتا ہے، ذمہ داری کا اس کو احساس دینا، اور وہ احساس یہ ہے کہ اپنے اوپر شریعت خود لاگو کرو. دیکھیں، آپ کو بچپن سے بچے کے لیے سوچنا ہے میں اس کے سر پہ ہر وقت نہیں بیٹھی ہوں گی. جب بچہ چھوٹا ہے نا تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جب اس کی شادی بھی ہو جائے گی اور تب بھی میرا کنٹرول رہے گا، وہ پاسبل بھی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں. آپ کا ٹارگیٹ پہلے سے یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جب ٹین ایج میں چلا جاتا ہے تو اس کے کانسیپٹس اتنے اسٹرانگ ہوں، اتنی اس کو صحیح سمجھ ہو، اتنا اس کو پتا ہو کہ کون سی چیز مجھے اپنی زندگی میں رکھنی ہے، کس چیز کو میں نے نکالنا ہے. ہاں، اس کو سپورٹ تب بھی میری چاہیے ہوگی، جیسے اس کو کھانے کے لیے چاہیے، پینے کے لیے چاہیے، کوئی اور کام ہے تو میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. اسی طرح دین میں بھی اس کو چاہیے ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو سمجھ تو ہو. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے مجھے یہ تو نہ کہے بٹ وائی. یہ اس کو وائی بچپن سے سمجھ آ چکا ہے، یہ اس نے سمجھ لیا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کون سے کام کب کرنے ہیں تھے اور کیسے کرنے تھے. یہ اس کی سوچ بڑی واضح ہے. تو وہ اپنے اوپر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یو آر ناٹ ڈوئنگ فیور ٹو یور پیرنٹس. آپ اپنے ماں باپ کو ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، یا آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ بات بچوں کو سمجھ آ جائے اس وقت تو ان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیا کوئی دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ کام کب کروایا جائے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ. کلمے میں کیا عقیدہ ہے نا، اللہ کی پہچان ہے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس وقت جب ہم اذان دیتے ہیں اس کے کان میں، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں. بچے کو تو سنا رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ یہ اس بچے کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک مسلمان گھرانے میں آیا ہے، بائی نیم مسلم نہ ہو، یہ سگنیچر یہ پراپرلی کیری کرے. سورہ الفرقان کی دوسری آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بچے کی زبان کھل جائے تو اس کو وہ والی آیت یاد کراؤ. آپ پڑھیے گا گھر جا کے، اور وہ جو آیت ہے اس میں بھی عقیدہ ہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان ہے، بیسکس کے بارے میں بات ہے کہ ان کی صحیح سمجھ ہو.
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اپنی اولاد کو احکامات پر عمل کرنے اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور ان کے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ تھے وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے تھے کہ ہم نے اپنے نسلوں کی صحیح تربیت کرنی ہے، اور جب وہ کسی گیدرنگ میں بیٹھتے تھے تو ان کی ٹاک یہ نہیں ہوتی تھی آپ کا بچہ کس اسکول میں ہے، کتنے گریڈز لے رہا ہے، کون سی اکیڈمی میں جا رہا ہے، اور آگے آپ نے اس کو کیا کیا پڑھانا ہے اور کون سی یونیورسٹی میں باہر داخلہ دلوانا ہے۔ ان کی ٹیبل ٹاک یا آپس کی گفتگو یہ ہوتی تھی ایمان، عقیدہ، بچہ قرآن کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا اس کو سمجھ رہا ہے، وہ پریکٹیکلی کن چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے، اور وہ ہر وقت سوچتے تھے کہ میرا بچہ کسی طرح سے جہنم کی آگ کی طرف نہ چلا جائے، میرا بچہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اس کی آخرت جو ہے خراب ہو جائے۔ پھر ارکان اسلام کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اولاد کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ کس عمر پہ؟ 10 سال پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ بسترے بھی ان کے الگ کر دو۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے اسکالرز اس حدیث سے یہ بھی قیاس لیتے ہیں کہ کیونکہ فرض کی بات ہے نا، جو بھی فرض کام ہیں اس کا ٹیسٹ بچوں کو ڈیولپ کروانا ہے کتنی عمر پہ؟ 7 سال پہ۔ یعنی ایک لڑکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اپنی باڈی کو کور کرنا فرض ہے، تو آپ 7 سال سے اس کے ڈریس کے معاملے میں محتاط ہونا شروع